بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی ایک اہم مسئلے کا بیان آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے، اور میں بے احتیاطی بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہے، اور وہ ہے زبان کا بے احتیاط استعمال کرنا۔ ایسے کلمات زبان سے نکل جائیں کہ جو کلمات دین اسلام کے، شریعت کے، شعائر کے بالکل منافی ہیں۔ ان کو اصطلاح میں کلمات کفر کہا جاتا ہے، یعنی وہ کہہ دینے سے اور زبان سے نکل جانے سے انسان دائرہ اسلام سے نکلتا ہے اور کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور بہت سارے موقعوں پر انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکا ہوں، کہ اپنے ایمان سے محروم ہو چکا ہوں، اور پھر اس کے نتیجے میں جتنے اعمال والی زندگی تھی وہ سب ختم ہوئی۔ اگر صاحب نکاح ہے، وہ نکاح ختم ہوا، اس کا اعادہ ضروری ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ تو زبان کا غلط، بے موقع اور غیر محتاط استعمال، چونکہ آج اس امت میں بہت زیادہ عام ہے، تھوڑا سا مزاج کا غصہ، جذباتی پن، مزاج کے خلاف کسی بات کا ہونا، کسی سے ان بن ہو گئی تو فٹ سے ایسی بات کہہ دیں گے کہ جو بالکل ایمان کے منافی ہوگی، یا کسی پر غصہ آیا۔ آج کل لوگ ویسے تو قرآن پاک سے اور دین سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن افسوس یہ کہ اپنے لڑائی جھگڑوں میں، زمینوں کے معاملات میں، پیسوں کے لین دین میں، اس میں ہم پھر قرآن کو بیچ میں لا کے رکھ دیتے ہیں، اور اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ شریعت ہے، میں اس پر فیصلہ کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب دونوں طرف سے ایک جذباتی ماحول ہے، غصے سے بھرے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے لا کے اللہ پاک کے کلام کو بیچ میں رکھا، تو یقیناً کسی نہ کسی کے زبان سے ایسا کوئی جملہ نکلے گا جو اس کلام کی بے حرمتی پر مبنی ہوگا، ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے جذبات میں، غصے میں، یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر مذاق میں کسی نے ایسی بات کی جو کلمات کفر پر مشتمل تھی، تو اس سے یہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور یہ اپنے ایمان سے بالکل محروم ہو جائے گا، مہمان آئے ہیں، محروم ہو جائے گا۔ تو آج کی اس مجلس میں اس کی کچھ صورتوں کا اور مثالوں کا بیان ہے، آپ حضرات بہت ہی توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ پہلی بات، اگر کسی نے کفر کا کلمہ زبان سے نکالا تو اس کا ایمان جاتا رہا، اور جتنی نیکیاں اور عبادات اس نے کی تھی سب ضائع ہو گئی۔ نکاح ٹوٹ گیا، اگر حج فرض کر چکا تھا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، وہ ادا نہیں ہوا۔ اب اگر یہ توبہ کر کے پھر مسلمان ہو جائے اپنی خوش نصیبی سے، تو پھر یہ دوبارہ نئے سرے سے اپنا نکاح بھی پڑھوائے گا اور دوبارہ سے حج بھی کرے گا۔ تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ کتنا ایک محتاط مسئلہ ہے اور احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کبھی بھی یہ اپنا ایک مزاج بنا لیں۔ آج ہم جتنا بے احتیاط اپنے دین کے معاملات میں ہیں اور کسی معاملے میں نہیں، حالانکہ بعض دفعہ ہمیں دین کی الف با کا بھی نہیں پتہ، اس معاملے کی ابجد کا نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے، لیکن کسی نے کچھ کہہ دیا تو بولنا تو ہے، خاموش رہنا تو آج کا مزاج نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بات آ گئی تو اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا الٹا سیدھا، ہنسی مذاق میں بات آگے پیچھے ہو گئی، حالانکہ انسان کا ایمان جا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ زبان، اس لیے کہتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس زبان کا جسم تو بہت چھوٹا ہے، لیکن جب یہ جرم کرتی ہے تو جرم اس کا بہت بڑا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو مجھے ضمانت دے دے ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کیوں فرمایا؟ دو جبڑوں کے درمیان کیا چیز ہے؟ زبان ہے۔ جو مجھے ضمانت دے دے اس بات کی کہ اس کو قابو میں رکھے گا، زبان کو،
اور جو مجھے ضمانت دے دے اس چیز کی جو دو رانوں یعنی شرمگاہ کی کہ اس کی حفاظت کرے گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان دو چیزوں کی اہمیت کیوں بتائی؟ اس لیے کہ اس کا استعمال غلط کرنا نہایت خطرناک ہے، ضائع کر دیتا ہے انسان کو، اس لیے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں ہمارے فقہا نے بعض ایسے کلمات لکھے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کلمات بطور مثال کے پیش کرنا بھی ایک بھاری موقع ہے، ایک بھاری مرحلہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ماحول میں، مجلسوں میں، گپ شپوں میں یہ باتیں آج کل رائج ہیں، اس لیے یہ بطور مثال ہمارے فقہا نے لکھی ہے، اور ہم بھی صرف اس نیت سے اس کو عرض کرنا چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہماری زبان سے ایسے نازیبا کلمات، غیر محتاط کلمات ادا نہ ہوں، یا اگر ہمارے سامنے کسی نے ادا کیے تو اس کو فوراً توبے کی طرف متوجہ کریں کہ بھئی آپ بہت بڑی غلطی کر چکے ہو۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کفر کا کلمہ ہنسی اور دل لگی کے طور پہ بھی زبان سے کہہ دیا، صرف مذاق کے طور پہ کہہ دیا، تب بھی اس کا یہی حکم ہے کہ ایسا آدمی اپنے ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ کسی نے اگر دوسرے سے کہا، غور سے سنیں، کہ اٹھو نماز پڑھ لو، اور جواب میں اس سامنے والے نے کہہ دیا کہ کون اٹھک بیٹھک کرے، یا کسی نے دوسرے سے کہا کہ بھئی کل روزہ ہے رمضان کا، لہٰذا روزہ رکھنا پڑے گا، اس نے جواب میں کہا کہ کون بھوکا مر جائے، یا کہا روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر کھانا نہیں، یہ سارے جوابات کہنے والا کفر میں داخل ہو جائے گا۔ آج بتائیں کتنا مذاق ہوتا ہے رمضان کے ساتھ، آج کل لوگ اس کے لطیفے بنا کر، میسیجز بنا کر ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں۔ بے احتیاط ہو گئے سب، یہ سب دین کے فرائض ہیں، اس بارے میں ایسی کوئی بات کہنا، اس کا براہ راست اثر ہمارے ایمان پر پڑے گا۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، اعمال ہے، اس کے بارے میں ایسی باتیں کہنا، یہ ایمان چلا گیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، ایک شخص گناہ کر رہا تھا، دیکھنے والے نے اس سے کہا کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں نہیں ڈرتا، تو یہ جملہ کہنے سے ایمان سے محروم ہوا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس دیکھنے والے نے اس سے کہا کہ تو کیا مسلمان نہیں جو ایسی حرکت کر رہا ہے؟ یہ کتنا عام ہے، کیا تو مسلمان نہیں جو ایسی حرکت کر رہا ہے؟ اس نے جواب میں کہہ دیا کہ ہاں نہیں ہوں، یا مذاق اور ہنسی میں کہہ دیا کہ ہاں نہیں ہوں، تو ایسا کہنے والا کفر میں داخل ہو گیا۔ فرماتے ہیں اگر کسی نے نماز پڑھنا شروع کی یعنی نماز کی پابندی شروع کی، اور پھر اللہ پاک کی شان کے اتفاق سے کسی آزمائش میں آ گیا، یا اس پر کوئی مصیبت آ گئی، یا کوئی نقصان ہو گیا، یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اب اس نے نمازوں کا اہتمام شروع کیا تھا، اور جب یہ مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، تو اس نے اپنی زبان سے کہا نعوذ باللہ کہ یہ سب تو نماز ہی کی نحوست ہے، تو ایسا کہنے والا ایمان سے محروم ہوا، کفر میں داخل ہو گیا۔ آج کل ایسا تو آپ نے اس سے ملتے جلتے الفاظ بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، میں تسبیحات بھی پڑھ رہا ہوں، فلاں بزرگ کے بتائے ہوئے وظائف بھی پابندی سے پڑھتا ہوں، لیکن کام ہے کہ ہو ہی نہیں رہے، مصیبتیں زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ جملہ بھی خطرناک ہے۔ یہ ہم کس پر اپنی جرت دکھا رہے ہیں، یا کس پر زور ڈال رہے ہیں؟ اللہ پاک پہ زور ڈالنا ہے کہ اللہ ہم آپ کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، میرے کام نہیں ہو رہے۔ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ کسی نے کسی اہل کفر کے کسی کام کو دیکھا، کوئی کافر کوئی کام کر رہا تھا، کسی کام میں لگا ہوا تھا، مسلمان نے اس کو جب دیکھا تو کہا نعوذ باللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم بھی اس کافر کی طرح ہوتے، تو یہ آدمی ایمان سے محروم ہو کے کفر میں داخل ہوا۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ انسان للچاتا ہے ان کو دیکھ کر، یعنی کتنے مزے ہیں، عیش و عشرت ہے،
شہوات اور بدکاریوں میں آزادی سے لگے ہوئے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، بہت خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی پر کوئی حادثہ آیا یا اچانک کوئی ناگہانی فوتگی ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، اور اس نے اس تکلیف کو جب دیکھا تو زبان سے نکلا نعوذ باللہ کہ یا اللہ یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا، تو اس کہنے سے وہ ایمان سے محروم ہوا۔ اب خاص طور پہ دیکھیں ہمارے ہاں جو ناگہانی طور پہ اموات ہو جاتی ہے، اچانک حادثات، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی خبر آ گئی، تو ایسے موقعوں پہ یہ بڑے نازک موقع، اگر ایمان سے جڑا ہوا نہیں ہے، اعمال سے، دین سے، اور دین سے کوئی نسبت نہیں، تو پھر خاص طور پہ جو ہماری مستورات کے زبانوں سے جو ایسے موقعوں پر جو نکلتا ہے وہ بہت خطرناک ہے، بہت قابل گرفت اور قابل پکڑ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہر وقت اپنی ایمان والی زندگی سے جڑنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ جو آج ہم غافل ہیں نا، اور خاص طور پہ اپنے گھر والوں کی طرف سے، مستورات کیسے زندگی گزار رہی ہے، صبح رات کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، خود مسجد آ رہے جا رہے، معمولات میں جڑ رہے ہیں، لیکن مستورات کی بچوں کی فکر نہیں ہے، ان کو نہ دین سکھایا، نہ ان کو دین کا راستہ دکھایا، نہ ان کو دین کا کچھ پتہ ہے، انہوں نے پھر یہی بولنا ہے، یہ بے احتیاط اور بے صبری کے کلمات۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، بڑی ضرورت ہے کہ گھر کے ماحول پر، مستورات پر، بچوں پر محنت کی جائے اس حوالے سے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کر یہ جملہ کہا کہ اب تو میں یہ کام نہیں کروں گا، چاہے اللہ پاک بھی مجھ سے کہہ دے، یا یہ کہا کہ چاہے جبرائیل علیہ السلام بھی اترے تب بھی نہیں کروں گا، ایسا کہنے والا ایمان سے محروم ہوا۔ اور یہ بھی بہت عام ہے آج کل غصوں میں، بعض دفعہ مستورات ہے یا بڑی عمر کے حضرات ہیں یا ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، کسی نے کوئی کام نہیں کیا یا بچوں نے وقت پہ نہیں کیا تو غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ اب تو فلاں بھی مجھے بول دے، میں یہ نہیں کروں گا، اور اس میں ہم پھر بڑی ہستیوں کے جیسے جبرائیل علیہ السلام کا کہ بھئی فرشتے بھی آ جائے، فلاں بھی بول دے، نہیں کروں گا، اتنی آسانی سے بول دیتے ہیں۔ یہ جملے اتنے آسان نہیں ہیں دوستو، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا اگر کسی نے زبان سے نہیں لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں، یا اللہ کے پیغمبروں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معمولی سی حقارت پیدا ہو گئی، دل کے اندر کوئی حقارت کا جذبہ پیدا ہو گیا، یا کسی مسلمان نے شریعت کی بات کو برا جانا یا اس کے اندر عیب نکالا، شریعت کی کسی بھی بات کو۔ اعمال کی کمزوری تو آج مسلمانوں میں ہے، لیکن یاد رکھیں کبھی بھی شعائر دین کی، سنتوں کی، اعمال کی بے توقیری یا اس کو عیب کی نظروں سے دیکھنا یہ بہت خطرناک اور محرومی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ استخفاف سنت کفر ہے، یعنی کسی کے سامنے حضور علیہ السلام کی سنت کا ذکر آیا، سنت کا، اور اس نے اپنے دل میں اس کو ہلکا سمجھا، استخفاف کیا کہ یہ کیوں چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالکم، فرمایا یہ آدمی کفر میں چلا جائے، بہت خطرناک ہے۔ تو کسی کی حقارت کرنا، شریعت کی بات کو برا جاننا یا اس میں عیب نکالنا، یہ انسان کو ایمان سے محروم کرتا ہے اور انسان کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان اپنے ایمان کو ٹھیک رکھے، اس کی حفاظت اور اس کی نگرانی کرے، اپنے زبان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائے، زبان کے کلمات کو ہمیشہ محتاط رکھے، اور ساری زندگی اللہ پاک سے مانگتا رہے کہ اے اللہ جس طرح ایمان کی زندگی دی، ایمان پر مجھے خاتمہ بھی نصیب کر دے۔ یہ ضروری ہے، تو ایمان کی حفاظت تو بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج بے احتیاطی بہت زیادہ ہے ہمارے ماحول میں، اور سب سے زیادہ شاید آج ہمارے موضوعات میں، باتوں میں، گپ شپوں میں ہم دین کی باتوں کو لے لیتے ہیں اور پھر اس پر ایک بحث مباحثہ اور یہ بات
یہ آج کل جو کچھ ہمارے نوجوان مستورات ہم فارغ ہو کر کیا دیکھتے ہیں؟ ٹی ویوں کے چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ظلم یہ ہوا ہے کہ پہلے اس میں ناچ گانے ڈرامے یہ چیزیں یہ گناہ واہیات چل رہی تھی، لوگ گناہ گار سمجھتے تھے اپنے آپ کو. اب اس میں دین کے عنوان سے، مسائل کے عنوان سے، فہم دین کے عنوان سے اور فلاں آن لائن کے عنوان سے یہ چیزیں شامل کر دیں کہ لوگ بیٹھ جائیں. ادھر ادھر کے لوگوں کو اس میں بیٹھا دیا اور دین کے کسی نازک مسئلے کو اس میں چھیڑ دیتے ہیں، اور پھر ایک طرف سے ایک جواب، دوسری طرف سے دوسرا جواب، تیسری طرف سے تیسرا جواب. ان تینوں مسلک کے علماء آپس میں وہاں الجھا دیتے ہیں، وہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، دنیا ان کو دیکھ کر ایک تماشا بنایا ہوا ہے. دیکھیں یہ مولوی ہے ہمارے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ابھی تک ان کو یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ ہاتھ اوپر باندھنے یا ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے. ان کا آپس میں الجھانا دکھا کر اب ساری دنیا اس کو دیکھ کر ایک مذاق استہزاء کی نظر سے دیکھ رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ایک بات پتھر پہ لکیر ہے، دین اسی طریقے سے امت میں آئے گا جس طرح پچھلی امت کے پاس دین پہنچا ہے. پچھلی امت کے پاس متقدمین کو دین جو پہنچا ہے وہ قرآن اور حدیث سے پہنچا ہے، سینہ بسینہ پہنچا ہے، اہل علم کے پاس بیٹھ کر پہنچا ہے. آج انسان لاکھوں تعویلات کر لے کہ میں فلاں چیز سے فلاں چیز سے فلاں چیز سے میں دین سیکھ لوں گا، مجھے حدیث سمجھ آ جائے گی، مجھے مسائل سمجھ میں آئے گئے. یقین کرے ہم نے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے خود سے ان چیزوں پر انٹرنیٹ پر اور گوگل پر اور ویب سائٹس پر بیٹھ کر حدیث کو اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، بہت بڑی گمراہیوں میں جا کے گرے. ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ ان معاملات میں احتیاط کریں. جو چیز مجھے آتی نہیں میں اس میں کیوں بحث کروں؟ جس چیز کا مجھے علم نہیں اس بارے میں اپنی رائے کیسے دے دوں؟ یہ احتیاط جس طرح ہم دوائیوں کے معاملے میں کرتے ہیں، پیسوں کے لین دین میں کرتے ہیں، رشتوں کے اندر کرتے ہیں، یہ دین میں کیوں نہیں ہو رہی؟ ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. لہٰذا آج آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے کہے کہ جی مجھے یہ مسئلہ بھی ہے. کچھ عرصہ پہلے میری ایک آنکھ میں انفیکشن ہوا جو چل جاتا ہے کبھی، تو ہم گئے ڈاکٹر کے پاس. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ بھی صبح سے خراب ہے. تو کچھ دیر خاموش ہوئے، پھر ایک گولی لکھی، مشہور گولی لکھی پیٹ کی. کہا یہ کھائیں، لیکن کہا لازمی جو شام کو یہاں فزیشین بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، ان کو ضرور دکھائیے گا. حالانکہ خود ڈاکٹر ہے، ایک نارمل گولی لکھی، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ میرا کام نہیں ہے پیٹ کا مسئلہ، میں آنکھ کا ڈاکٹر ہوں. انہوں نے احتیاط کی، کہا آپ شام کے ڈاکٹر سے ضرور ملیں. یہ تو ہم ماشاءاللہ جری بنے ہوئے ہیں کہ دین کا کوئی مسئلہ اور معاملہ سامنے آیا اس پہ خم ٹھوک کے اپنی رائے دے رہے ہیں، فتاوے بیان کر رہے ہیں اس میں. اس لیے ہمیشہ دین کے معاملے میں احتیاط کے راستے کو اختیار کریں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.